اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ایسا ہی ہے نا، 15واں لیکچر ہے آج ہم انشاءاللہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اور ٹائم بچا تو قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، یہ دو صورتیں آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو سب سے پہلے اذا جاء، پہلے ہم اس کا جیسے ہمارا ایک طریقہ ہے کہ اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اذا کا معنی ہوتا ہے جب. اذا کا معنی کیا ہے؟ جب. وین انگلش میں کیا ہے؟ جب. یہ بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اذا کا لفظ. جاء اصل میں تھا جاء ضربا کی طرح. کیا تھا؟ جاء ضربا. تو درمیان میں یا آ رہا ہے نا، میں نے کہا تھا واو الف یا آتے ہیں تو شکل چینج. تو جاء کو پڑھتے ہیں جاء. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، کم. کیا معنی ہوتا ہے؟ آنا. اس کا مضارع آتا ہے یجیء. یجیء تھا یضربو کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے یجیء. اذا جاء، جاء کا معنی کیا ہے؟ آنا. اردو میں کوئی اس کا مشابہ لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مجیت ہوتا ہے، لیکن وہ گاڑی اردو ہے. اچھا، اذا جاء نصر اللہ. نصر کہتے ہیں مدد کو. نصر کسے کہتے ہیں؟ نصرت سے نکلا ہے. تبلیغی جماعت میں استعمال ہوتا ہے لفظ نصرت کے لیے. ہم گئے ہیں. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے. خلیفہ منصور نہیں کہا جاتا ہے، منصور. اور منصور بھائی بھی ہوتے ہیں اردو میں. تو نصرت مدد کرنا، یا مدد کو بھی کہتے ہیں صرف مدد. نصر اللہ، اللہ کی مدد. آسان ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، واو کا معنی اور فتح کا معنی فتح. اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ فتح. ٹھیک ہے نا، وکٹری کو کہتے ہیں نا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، واو کا معنی اور، رأیت گزر چکا ہے. اب یہ لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں نا دوبارہ. رؤیت سے نکلا ہے. رؤیت آپ نے پڑھا تھا ارأیت الذی یکذب بالدین، پڑھا تھا نا ارأیت، تو وہی ارأیت ہے. ورأیت الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو. بہت آسان ہے. ناس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو. ورأیت الناس یدخلون، ینصرون کی طرح. بہت آسان، مسئلہ ہی کوئی نہیں. داخلے سے بھائی ہمارے بچے کا بھی داخلہ کروا دیں، انٹری کروا دیں. تو انٹری کو کیا کہتے ہیں؟ داخل، دخول. یدخلون ینصرون کی طرح. تو یدخل، یضرب یضربانی یضربونا. ٹھیک ہے نا. تو یدخل یدخلانی یدخلونا، داخل ہوتے ہیں وہ. یدخلون فی، اس سے نیچے نہیں جاؤں؟ یہ ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے؟ چلو. یدخلون فی کا معنی کیا ہے؟ میں، جیسے میں نے کہا تھا نا 100%، 100 میں 100. ٹھیک ہے نا. فی سبیل اللہ کہتے ہیں نا، بھائی فی سبیل اللہ یہ کام کرو، یعنی اللہ کے راستے میں یہ کام کر لو. فی سبیل اللہ. یدخلون فی دین اللہ، آسان ہے، اللہ کے دین میں. افواجا، افواج جو ہے نا جمع ہے فوج کی جمع. فوج کی جمع کیا ہے؟ افواج. افواج پاکستان. ٹھیک ہے نا. تو فوج کہتے ہیں لشکر کو. تو کئی لشکر کو کیا کہیں گے؟ افواج. تو افواج کئی لشکروں کو کہیں گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. فسبح، فا کا معنی تو یا پس. سبح کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اتنا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، جیسے جیسے تفسیر میں ہم آگے جائیں گے نا، قرآن ایسے آسان ہوتا چلا جائے گا کہ آپ بولو گے یار یہ تو لیکن آپ نے محنت کرنی ہے تھوڑی سی. جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو یاد کرنا ہے.
تو آگے آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. سبح، بالکل جیسے بچے کو ہاتھ پکڑ کے جب ہم تھوڑا تھوڑا چلاتے ہیں، تھوڑا ہم چلاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ خود چلتا ہے، پھر ایسا بھاگتا ہے کہ ماں باپ کو شکایت یہ ہوتی ہے آتا ہی نہیں ہے گھر پہ. ٹھیک ہے نا. فسبح، سبح امر ہے، یسبح ہے نا، یسبح، سبح، یسبح امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہٹا دو اور آخر کو ساکن کر دو. سبح، فسبح بحمدی کا کیا ہے؟ فسبح بحمدی ربی کا. بحمدی، بی کا معنی ساتھ، حمد کا معنی تعریف. بحمدی، ہم تعریف کو کہتے ہیں. بھائی حمد و نعت کا پروگرام ہوتا ہے نا، آج حمد و نعت کا پروگرام ہے. حمد اللہ کی تعریف اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہا جاتا ہے. بحمدی، فسبح بحمدی ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں آپ. ٹھیک ہے نا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، واو استغفر، یہ ہو کو ہٹائیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، استغفر کو دیکھتے ہیں. باب استفعال، ہم نے پڑھا تھا استخراج. استخراج، باب استفعال ہے نا. ماضی کیا آتا تھا؟ استخرجا، مضارع یستخرجو. تو استغفار، استغفار مغفرت طلب کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے استغفار، مغفرت طلب کرنا، معافی طلب کرنا. تو یہ استغفرا، استغفرا معافی مانگی اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. یستغفرو، معافی مانگتا ہے یا مانگے گا وہ ایک مرد. یضربو کی طرح ہے نا، یستغفرو، یستغفرانی، یستغفرون. یستغفرو معافی مانگتا ہے وہ. امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو اڑایا، سب سے پہلے یا کو اڑایا تو کیا بن گیا؟ استغفرو. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ را کو ساکن کر دیا. وہ جو اسٹیپ آپ نے اپنے ڈائری میں لکھے ہیں نا، اپنی ہیڈنگ خوبصورت مبارک ہاتھوں سے جو آپ نے لکھی ہوگی ہیڈنگ، اور اس میں آپ نے امر بنانے کا طریقہ جو میں نے بتایا تھا اخپل طریقے سے آپ نے اس میں لکھا ہوگا، تو وہ جگہ دیکھ لیں. دوسرا اسٹیپ کیا؟ آخر کو ساکن. پھر پہلا لفظ اگر ساکن ہے تو شروع میں حمزہ، تو وہ بن گیا استغفر. استغفار کر تو ایک مرد، خطاب ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے. استغفر ہو کا معنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ. فسبح بحمد ربک واستغفر، جب وقف کرتے ہیں تو واستغفر یوں پڑھ لیتے ہیں. انہ کان توابا. کہاں زیر لگے گا؟ ادھر، ادھر یا تو زیر لگتا ہے یا پیش لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو زیر لگتا ہے، عام طور پر زیر لگتا ہے. عنصر میں پیش لگتا ہے بس، کیونکہ وہ صاد پہ پیش آ رہا ہے. ہاں، وس یا باب افعال ہوگا تو پیش زبر لگتا ہے اس میں، وہ بتا دیا تھا میں نے. واستغفرہ انہ، انہ کا معنی بے شک، ہو کا معنی بے شک وہ. کانا، کانا کو سمجھیں، یہ بہت استعمال ہوا ہے. کانا یکونو، قرآن میں یکن، کانا یکونو بہت استعمال ہوا. کانا کا معنی ہے، کانا کا کیا معنی ہے؟ اصل میں تھا کاوانا، اصل میں کیا تھا؟ کاوانا. ہوا وہ ایک گزرے ہوئے زمانے میں. کیا ہوا یہ آگے بتایا جائے گا. کیا ہوا تھا، کیسے مر گیا بھائی، یہ کہتے ہیں نا کیا ہوا تھا. اب یہ نہیں کہ آپ خود بخود عربی میں فنٹر بن کے عرب سے پوچھیں ماں کانا تو یہ نہیں بنے گا. تو ہم تو آپ کو لغت میں اتنی مہارت تھوڑی دلا رہے ہیں، ہم تو صرف قرآن سمجھانے کے لیے. تو ان فارمولوں کو آپ خود سے فٹ کر کے
عربی بولنا نہ شروع کر دیں, کیونکہ پھر آپ پٹیں گے تو پھر آپ بلا وجہ ہمیں پکڑیں گے. مفتی صاحب نے ہمیں بھی بتایا تھا, وہی ہے نا کہ وہ واٹ از, کسی نے کہا ایک آدمی ہوٹل پہ کیا کہہ رہے ہیں واٹ از, کیا کیا ہے یہاں پہ, کھانے والے سے پوچھ رہے ہیں واٹ از. تو یہ والی عربی نہ کہیں بولنا شروع کر دیں. لیکن بہرحال کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہوا. یہ ماضی ہے, کوانا ضربا کی طرح, اور مضارع استعمال ہوتا ہے یکونو. اصل میں تھا یکونو, ینصرو کی طرح, ہوتا ہے یا ہوگا. تو یکونو کو پڑھتے ہیں یکونو, جیسے یقولو کو یقولو, تو یکونو کو یکونو ہے. ہاں, جیسے قوالا کو قالا پڑھتے ہیں تو کوانا کو کانا پڑھتے ہیں. اچھا بھائی, انہو کانا, کانا کا معنی ہے وہ, کیا ہے آگے آ رہا ہوتا ہے اس کا تذکرہ, کیا ہے وہ. جیسے از ایسے ہی تھوڑی استعمال ہوتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ تو لگے گا نا, ہی از بیچلر یا ہی از مین یا ہی از شی از ویمن, کچھ تو لگتا ہے نا. تو یہ خود سے نہیں ہوتا کچھ, اس کے آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے, اس بندے کا تذکرہ ہوتا ہے, اور وہ جو چیز ہے وہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو انہو بے شک وہ اللہ, کانا ہے, توابا, تواب توبہ سے نکلا ہے. یہ تواب کس سے نکلا ہے, توبہ سے. تو توبہ کا اسم فاعل آئے گا تائب, قاتل کی طرح, توبہ کرنے والا. تواب اس کا صیغہ مبالغہ ہے. فعال کا جو وزن ہے نا, یہ بھی مبالغہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا, غفار, ستار, وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا, ستار بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا, غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا, منان بہت زیادہ احسان کرنے والا. تو تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا. اب یہ جو توبہ کا لفظ ہے, جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت توبہ کرنے والا, اور جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تواب توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والا. اب لوگ پریشان ہوں گے, تواب ہونا چاہیے, توابا کیوں ہے؟ تو یہ گرامر کی پیچیدگی ہے, اس میں جائیں گے تو بلا وجہ پریشان ہوں گے, تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہو کا جو خبر ہے نا وہ منسوب ہوتی ہے انہ کی, انہو سوری کانا کی خبر ہے. اب کانا کی خبر میں پھر پریشان ہوں گے. بس تواب توابا ایک ہی مطلب ہے, انہو کانا توابا. سورت کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد قل هو اللہ احد ہے. تو دونوں صورتوں کو میں, ابے اس کے بعد تو سورہ لہب ہے, ہاں سورہ لہب ہے اس کے بعد. اذا جاء نصر اللہ کے بعد سورہ لہب ہے نا, تو اب سورہ لہب کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, تو پھر دونوں کی تفسیر ایک ساتھ ہو جائے گی. ٹائم کتنا ہے؟ 28 منٹ ہو گئے, ابھی تو بہت ٹائم ہے. سورہ اخلاص نہیں ہے, سورہ لہب ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت تبت اصل میں تھا تبابت, تبابت, تبابا ضربا کی طرح, تبابا تبابا تبابو, تبابت تبابتا تبابنا. تو تبابت ٹھیک ہے نا, ٹھیک آ رہی ہیں. تبابت اس کا معنی ہے ہلاک ہونا. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہلاک ہونا. تو تبابت کا معنی ہو ہلاک ہوئی وہ ایک عورت. تو وہ ایک عورت سے مراد اصل میں ید, آگے ید, ہاتھ ٹوٹ گئے, ہاتھ ہلاک ہو گئے یا ہاتھ ٹوٹ گئے. تو ہاتھ بھی عربی میں مؤنث ہے, تو اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے. میں نے بتایا تھا نا, چیزیں بھی مذکر مؤنث ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کتاب رکھی ہوئی ہے, پین رکھا ہوا ہے, حالانکہ پین کو مذکر بنا دیا, کتاب کو مؤنث. تو کوئی اس کی وجہ نہیں ہمارے, لیکن زبان میں ایسا ہوتا ہے. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ الفاظ ہیں جن کے لیے مؤنث کے صیغے, کچھ کے لیے مذکر کے. تو تبابت دو حرف ایک جیسے آ گئے, تو میں نے کہا تھا جہاں دو حرف ایک جیسے آتے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو تبابت کو بنا دیا تبت. کیا بن گیا؟ تبت. یدا, ید جو ہے نا, ید ہاتھ کو کہتے ہیں, ہینڈ. صحیح ہے نا, اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ
ید بیضا اور ید طولا، کچھ اس طرح کی بڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے ید. اس کی دو ید جب ہوں گے تو یدانی، دونوں ید کو کیا بولتے ہیں؟ یدانی. تبت یدا ابی لہب، ابی لہب ابو لہب، ابو لہب وہ جو مشہور اسلام کا دشمن تھا، تو ابو لہب کو ابی لہب پڑھا ہے. وہ کیوں پڑھا ہے اس کو چھوڑیں. تو جب عربی میں کا کی کے کا معنی آتا ہے نا یدانی سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو یہ والا نون غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نون کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. یدانی ابی لہب کو پڑھیں گے یدا ابی لہب، تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو یدانی ابو لہب، کا کی کے کا معنی آ رہا ہے نا، تو یہ والا نون گر جاتا ہے. یدا ابی لہب. تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے. تبت یدا ابی لہب و تب، و تبا، یہ اصل میں تھا تابابا، تابابا ضربا کی طرح. تبت یدا ابی لہب و تبا، تابابا ضربا کی طرح. اس کو تابابا کو پڑھتے کیا ہیں؟ تبا، اور حالت وقت میں تب. ٹھیک ہے نا، اس طرح پڑھتے. میں ترجمے میں بتاؤں گا کیا مطلب ہے. ابھی تو آپ حیران ہو کہ کیا مطلب ہے اس کا. اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے و تبا، اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا. تبا یعنی ضربا، وہ خود ابو لہب کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. تبت یدا ابی لہب و تب. ما اغنا، ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا نا ماں کے بہت سارے معنی آتے ہیں، تو میں مختلف جگہوں پہ ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھی. جیسے ضربا، اس نے مارا. ما ضربا، عرب جو سعودی عرب گئے وہ کہتے ہیں، وہ اکثر معافی، کچھ معافی مشکل ایسے کہتے ہیں نا، معافی مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے. تو ماں کا معنی کہ نہیں بھی ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا. اغنا اصل میں تھا اغنایا، اکرما، غنا سے ہے، غنی کرنا. جیسے اکرام تھا، اکرام کرنا، اور اغنا غنی کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اکرما اس نے اکرام کیا، اغنایا اس نے غنی کر دیا، بے پرواہ کر دیا. غنی مالدار آدمی کو کہتے ہیں نا، بے پرواہ ہوتا ہے نا، اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. تو ما اغنا، اغنیا کو اغنا پڑھتے ہیں. ما اغنا عنہ، عن کا معنی سے، ہو کا معنی اس سے. مالہ، مال کا معنی مال، مالہ اس کا مال. ما اغنا نہیں غنی کیا، ہو اس ابو لہب سے، مالہ اس کے مال نے. تو یہاں اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں نہیں فائدہ پہنچایا. مال کا کام ہوتا ہے غنی کر دینا، آپ کو بے پرواہ کر دینا، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے مال نے اس کو غنی نہیں کیا، بے پرواہ نہیں کیا، یعنی یہ پھر بھی مصیبت میں پھنس گیا، یہ مطلب ہے. تو اس کا ہم جب بھی قرآن میں ما اغنا آئے گا نا، تو آپ اس کا ترجمہ رکھیں فائدہ نہیں پہنچایا. اس کا آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں پہنچایا. اسے اس کے مال نے، مالہ جو ہے نا اغنا کا سبجیکٹ ہے. ما اغنا عنہ مالہ و ما، واو کا معنی اور، ما کا معنی وہ چیز. دیکھیں یہاں ما کا معنی نہیں ہے، یہاں کا ما کا معنی الذی ہے. نہیں فائدہ پہنچایا اس ابو لہب کو اس کے مال نے، و ما اور اس چیز نے بھی، کسبا ضربا کی طرح جو اس نے کمائی. کسب کا معنی کمانا، کسبا اس نے کمایا. نہیں فائدہ پہنچایا اس ابو لہب کے مال نے، ہو اس ابو لہب کو، وما اور اس چیز نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا، کسبا جو ابو لہب نے کمایا. تو ما کا معنی الذی کے معنی میں، الذی کسب وہ چیز جو اس نے کمائی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا.
سیصلا، اصل میں تھا یصلیو، یصلیو، یسمعو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا. عربی میں آگ میں داخل ہونے کے لیے الگ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا یسلا نارن، کیا ہے، حامیہ، تسلا نارن حامیہ، وہ نفس جو ہے نا وہ داخل ہوگا نارن حامیہ، آگ میں. تو یسلا کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا. سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب. سین بھی اور سوفا بھی دونوں اس کے معنی عن قریب. جیسے اضربو کا معنی میں مارتا ہوں، ساضربو ان قریب ماروں گا، سوف اضربو ان قریب ماروں گا. تو سین اور سوفا ان قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سوف یاتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑو گے یا اللہ سے محبت نہیں کرو گے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ لے آئے گا ایسی قوم کو، یحبہم و یحبونا، کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. تو سیصلا، تو یسلو کو یسلا پڑھتے ہیں کیونکہ یا آ رہا ہے نا تو وہ چینج ہو گیا. سیصلا نارن، نار کا معنی آگ. اب یسلا کا معنی بھی آگ میں داخل ہونا، نار اور تاکید کر دیا، تو داخل ہوگا ان قریب نارن، آگ میں. نار اردو میں استعمال ہوتا ہے اللہم اجرنا من النار، یہ دعا تو اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوگی نا. سیصلا نارن ذات لہب، یہ ذاتا عربی میں ایک ذا، ذو اور ذی استعمال ہوتا ہے. ذا، ذو اور ذی، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے والا. کیا معنی ہوتا ہے؟ والا. جیسے ذو مال، کہتے ہیں ذو معنی الفاظ استعمال کر رہے ہو، یعنی کئی معنی والے الفاظ استعمال کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. ذو النورین حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے، دو نور والے. ذو مال، مال والا. ذا مال، ذی مال. ذی وجاہت، ذی شان، کیا خاندانی مثال دی ہے. پین کا ڈھکن نیچے گر گیا، اس نے کہا اس کو اتنا جوش آیا، اس نے کہا بڑی ذی شان نام ہوتا ہے نا انسانوں کا، ذی شان، شان والے. ذی شان بھائی تشریف لائیے. اور ذوالفقار، ٹھیک ہے نا، فقار والا، وہ ریڑھ کی ہڈی کے اس کو، وہ بھی اس کو تو فقار کہتے ہیں. ذوالقرنین، قرن کہتے ہیں سینگ کو یا کنارے کو، قرنین دونوں کناروں والا، کیونکہ انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں طرف ذوالقرنین گئے تھے نا، تو اس لیے ان کو دو کناروں والا کہا جاتا ہے. ذوالقرنین. حدیث میں ایک صحابی ہیں جن کا ہاتھ بہت لمبے تھے، ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، دو لمبے ہاتھ والے. اور اس کی مثالیں، ذی شعور انسان، ایسے آدمی نے مثال دی ہے. ہاں مجھے پتا ہے، اچھی بات ہے. تو ذی شعور. اور کیا ایک اور ہے، ذی روح، کسی ذی روح چیز کو تکلیف نہ پہنچاؤ، روح والی ہو گئی نا ذی روح. تو ذو ذا ذی ہے اسی معنی میں. اس کی مؤنث آتی ہے ذات. اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ یعنی وہی چیز اگر مؤنث ہوگی تو ذات. ذاتو مالن، مال والی. ذا مال، ذو مال، مال والا. ذی شعور، شعور والا. ذاتی شعور، شعور والی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب بھی سمجھ میں آئے تو پھر رہنے دیں، بس یہ آخری لیکچر سمجھ کے پڑھیں، پھر آ جائے گا انشاءاللہ. سیصلا نارن ذات لہب. نار عربی میں مؤنث ہے، تو ذا لہب کے بجائے ذات لہب. لہب کہتے ہیں انگارے کو. لہب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ آگ کا انگارہ. یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، انگارہ آگ کا. سیصلا نارن، یا بھڑکنے والی آگ کو بھی کہتے ہیں. سیصلا نارن ذات لہب وامرأتہ، واو کا معنی اور امرأہ. عربی میں امرأہ کہتے ہیں عورت کو. کسے کہتے ہیں؟ عورت کو. مر کسے کہتے ہیں؟ مرد کو. مر کہتے ہیں مرد کو. اردو میں ایسا تھا مروت، کہتے ہیں نا یار آپ میں ذرا بھی مروت نہیں ہے، یعنی مردانگی نہیں ہے. ایک تو مروت کوچ بھی ہے نا پاکستان کراچی میں چلتی ہے، اس کو بھی لوگ مروت کوچ پڑھتے تھے. تو مروت کہتے ہیں نا یار، تھوڑا سا
مروت ہوتی ہے انسان میں. کیا مطلب مردانگی؟ مردانگی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی غیرت اور کچھ مرد کو اپنی غیرت کا خیال ہوتا ہے نا, تو مروت مرد مر سے نکلا ہے. مر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ مرد کو کہتے ہیں. اور امرأتن عورت کو, امرأتن عورت کو کہا جاتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے سیصلا نارن, داخل ہوگا وہ ابو لہب آگ میں, ذات لہب بھڑکنے والی, ذاتا کا معنی والی, بھڑکنے والی آگ. وامرأتہ اور امرأتہ اس کی بیوی بھی, وامرأتہ حمالۃ الحطب, حمالہ زبردست. حمل کسے کہتے ہیں؟ اٹھانے کو. حملہ یحملو, حملہ ضربہ کی طرح, یحملو یضربو کی طرح. اس کا معنی تھا اٹھانا. حمل, حاملہ عورت جس کے جو ہے نا بطن میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حاملہ. تو حمل کا معنی اٹھانا, حامل اٹھانے والا. اور صیغہ مبالغہ ہے, جیسے غفار غافر سے, ساتر سے ستار, ابھی کئی مثالیں آئیں نا, واہب ہبہ کرنے والا, وہاب. تو حامل حمال. اور آگے تا لگا دو تو عورت کے لیے حمالہ, ٹھیک ہے نا, حمالہ اٹھانے والی, یعنی محنت سے کوئی چیز اٹھانے والی. حمالۃ الحطب, حطب عربی میں جنگل کی لکڑیوں کو کہتے ہیں, جو جنگل سے لکڑیاں لوگ چن کے لاتے تھے نا, اس کو حطب کہا جاتا ہے. جنگل کی لکڑیاں کہہ لو آپ, جن کو جلانے کے لیے لاتے تھے. جو ٹھرکی ہے اس کو لڑکیاں پڑھیں گے. جنگل کی لکڑیاں, صحیح ہے نا. وہ بھوکے سے کسی نے پوچھا نا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, تو کہہ رہے 4 روٹیاں. تو جنگل کی لکڑیاں. تو حمالۃ الحطب, ہمارے ایک دوست تھے, وہ مجھے وہ واقعہ یاد آیا ایگزامینیشن ہال میں نا, جب ہم مدرسے میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پیپر حل کیا. پیپر میں پتہ نہیں ایک عجیب سا لفظ انہوں نے لکھا ہوا ہے, لفظ کچھ اور تھا مگر وہ بنا انہوں نے کوئی عجیب سی چیز بنا دی تھی. میں ابھی وہ نام نہیں لوں گا, تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. تو ہمارے استاد ان کو پکڑا, انہوں نے بولا کیا سوچ کے آپ نے یہ لکھا ہے یار. وہ ایسے ہی کوئی تھی, لکڑیوں کو لڑکیاں, بار بار جگہ جگہ لڑکیاں لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کیا سوچ کے, کیا دماغ حاضر نہیں, کیا سوچ رہے تھے. ہمیں بڑی ہنسی آئی. وہ ان سے غلطی ہوئی تھی, لیکن تو وہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کے یعنی اس کی سوچ کا پتہ بتا رہی ہوتی ہیں. اچھا بھائی, حمالۃ الحطب. تو اب کیا, وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی, حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی. حمالہ اٹھانے والی, کس کو؟ الحطب. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا, فی کا معنی میں, جید گردن کو کہتے ہیں عربی میں. جید کا معنی گردن. فی جیدہا حبلم, حبل عربی میں رسی کو کہتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, ہے نا قرآن میں, اللہ کی رسی کو اعتصام, مضبوطی سے تھام. فی جیدہا حبل من, من کا معنی سے مسد, مسد بٹی ہوئی, مسد بٹی ہوئی رسی اسے کہتے ہیں جو ایسے بنی ہوئی ہوتی ہے نا, ایسے جیسے جوڑا بنا کے اس طرح سے, اس طرح کی رسی. تو یہ تو ان دونوں صورتوں کا لفظی ترجمہ ہو گیا. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ. اچھا یہاں ایک ذہن میں رکھیں, عربی میں جو فعل ماضی ہے نا وہ دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے رحیمہ, اس نے رحم کیا, رحمہ اللہ, اللہ نے اس پر رحم کیا. لیکن ساتھ ساتھ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے اللہ اس پر رحم کرے. جب کوئی مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ ان پر رحم کرے. تو یہ دعا اور بد دعا دونوں معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اب کیا ہے,
تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ، اس کا اصل ترجمہ تو ہوگا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، گویا اللہ اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب اللہ کوئی ارادہ کر لے تو پھر وہ تو پورا ہو کے رہتا ہے. تو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور ابو لہب بھی ہلاک ہو جائے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایسا ہو گیا. دونوں مطلب ہیں اس کے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، و تبا، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو دونوں مطلب جب بھی ماضی کا صیغہ آتا ہے نا تو دونوں مفہوم اس سے نکلتے ہیں. اب ہم اس کی جو ہے نا سورہ نصر اور سورہ لہب کی تفسیر، مختصر تفسیر ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ہم نے پورا 30واں پارہ مکمل کرنا ہے، پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم پورا قرآن کمپلیٹ کریں گے. تو آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آ جائے اتنا کافی ہے. پھر تفسیریں تو بڑی لمبی لمبی، ایک ایک سورت پہ 1.5 گھنٹے بھی بیان ہو سکتا ہے. اب ہم انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کی مختصر تفسیر پڑھیں گے. پہلی صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا کا معنی جب، جاء کا معنی آئے، نصر اللہ اللہ کی مدد اور فتح. اس کا شان نزول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا. تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے، اگرچہ بعض اس کی طرف بھی گئے ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. اور اللہ نے فرمایا اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، یعنی مکہ جب فتح ہو جائے اور اسلام کو شان و شوکت اور قوت مل جائے. یہ جاء جو ہے نا ماضی کا لفظ ہے، لیکن یہ جب کے ساتھ استعمال ہو تو پھر یہ فیوچر کے معنی میں چلا جاتا ہے. اردو میں بھی ایسے ہے، آپ کہتے ہیں نا جب وہ آیا تو میں بھی جاؤں گا، حالانکہ آیا تو پاسٹ ہے نا، لیکن جب ہم کہتے ہیں جب وہ آیا تو پھر میں یہ کام کروں گا، تو یعنی اگر وہ آ گیا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے رہے، اب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا ہے، اللہ کی مدد آ گئی اور اسلام کو غلبہ مل جائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، یدخلون، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، لشکر کے لشکر. اب تک کیا ہو رہا تھا، ابھی فلاں جگہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، فلاں جگہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، وہ بیچارہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ بھی کمزوری کی حالت میں. تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد آ جائے گی، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا اور فتح بھی آ گئی، مدد بھی آ گئی، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ بتائیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد کا مطلب تمام تعریفوں کے لائق ہے. کسی کی کامل تعریف جب کی جاتی ہے جب آپ اس کو بتائیں کہ کوئی برائی اس میں ہے نہیں اور ساری اچھائیاں اس میں ہیں. بعض لوگوں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو آپ کو اس میں یہی اچھائیاں ہیں، تو یہ بھی کامل تعریف نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ اچھائیاں ہیں تو ساتھ میں کچھ برائیاں بھی ہوں. آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے برائی نہ ہو لیکن اچھائیاں بھی نہ ہو. تو اس لیے قرآن میں یہ حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے فسبح بحمدی ربک. ہم ثنا جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم، اللہم کہتے ہیں اے اللہ سبحانک تو پاک ہے، وبحمدک، اور تیری حمد کے ساتھ بھی ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ہم جو تیری پاکی بیان کر رہے ہیں تیری حمد کے ساتھ، کہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تو عیب سے بھی پاک ہے اور ساری خوبیاں بھی تیرے اندر ہی ہیں. تو فسبح، آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، یعنی سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بحمدی ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی الحمدللہ بھی کہیں کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے. فسبح بحمدی ربی کا واستغفرہ، اور اللہ سے توبہ بھی کریں. ہو کا معنی اس اللہ سے استغفار بھی کریں، اپنی خطاؤں پہ معافی بھی مانگیں. واستغفر انہ کانا توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جب آپ استغفار کریں گے تو آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا. تو یہ تو اس کا شان نزول تھا، اور مختصر اس کی کچھ ترجمہ میں نے بتایا. اس میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ ہمیں اسباق یہ ملتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی فتح میں اور کافروں کی فتح میں فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے رہے،
اب اللہ نے بتایا کہ فتح اور نصرت کا وقت آ چکا ہے. تو جیسے ہی فتح ہوگی تو ایک خوشخبری سنائی کہ اب ایک دو لوگ نہیں آئیں گے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام، پورے پورے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے تھے، پورے پورے قبیلے. کیونکہ بہت سے لوگ انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو یہ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، سچا نبی ہوں، تو اللہ ان کو یقیناً فتح دے گا، یہ غالب ہو جائیں گے. اگر یہ غالب ہو گئے تو اس کی علامت ہے سچے ہیں، نہیں ہوئے تو اس کی علامت ہے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح ہوا، اللہ نے بتا دیا کہ اب کیا ہوگا. وہ لوگ جو ابھی کنفیوژن میں تھے ان کو یقین ہو گیا بھائی یہ تو دین سچا ہے، تو دھڑا دھڑ پورے کے پورے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشخبری تھی. تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. تو اللہ نے پہلا نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ اتنی بڑی فتح ملے گی تو مسلمان کی خوشی میں اور غیر مسلم کی خوشی میں فرق ہوتا ہے. وہ اکڑتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا، ہم یوں. جیسے ہوتا ہے ظالم لوگ جب کسی بستی پہ غالب آتے ہیں تو قتل و غارت کا میدان گرم کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کی اور تعریفیں کرنی ہیں اور اس کی پاکی اور بیان کرنی ہے، اور خوشی کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے ہوا. یہ تبھی حدیث میں آتا ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب گئے تو اکڑ کے داخل نہیں ہوئے مکہ میں بلکہ سر جھکے ہوئے تھے ان کے. تو ایسے یہ تاریخ میں ایسی پہلی مثال ملتی ہے کہ آپ اتنے عرصے بعد کسی علاقے کو فتح کریں جس سے آپ کو نکالا گیا ہو، فاتح بن کے داخل ہو اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اور اپنی کوتاہیوں پہ معافی میں، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، خلاف اولا کام ہو سکتا ہے کہ بھائی بہتر یہ تھا لیکن اس کے خلاف ہو گیا، تو گناہ نہیں ہو سکتا. تو نبی سے جو خلاف اولا کام بھی ہوتا ہے تو اللہ اس پہ بھی استغفار کا حکم دیتے ہیں کہ اگر اس دعوت کے مشن میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے معافی مانگے. تو جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو ہمیں بھی کوئی بھی اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو کامیابی میں ہمیں اس سے سبق ملتا ہے بھائی اترانا نہیں ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھنی ہے. اللہ ہم سے تو یہ تو تیری مدد ہے، ہم نے تو کام خراب کیا ہے، اپنے بارے میں یہ کہنا چاہیے. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، کام کیا نہیں ہوتا اور اپنی طرف ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے. تو ایک سبق تو ہمیں ملتا ہے. دوسرا سبق اس حدیث سے، اس سورت سے ہمیں یہ ملتا ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے تھے، نوعمر تھے. حضرت عمر ان کو اپنی محفل میں بٹھایا کرتے تھے. تو بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ ایک نوجوان کو اپنی محفل میں بٹھاتے ہیں، کم عمر کو. حضرت عمر یہ نہیں بتانا چاہتے تھے ان کی علمی حیثیت بہت ہے. تو حضرت عمر نے ایک سوال پوچھا سب سے کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی صورت میں ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ تو کسی نے کہا اس میں یہ پیغام مل رہا ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا، کسی نے کہا اس میں خوشخبری مل رہی ہے کہ لوگ فوج در فوج داخل ہونے والے ہیں، کسی نے کہا اس میں استغفار کی فضیلت ہے. عبداللہ بن عباس سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اس میں بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں. کیوں؟ نبی جو دنیا میں آئے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے، تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا دین جب غالب ہو جائے تو اے نبی اب آپ توبہ استغفار میں لگ جائیے، مشن آپ کا کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ. تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہی، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا کہ اس صورت کے نازل ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور آپ نے بھی اس سے یہی سمجھا کہ جو ہے یہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، کیونکہ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ مشن کمپلیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 10 ہجری میں آپ نے حج کیا ہے، حجۃ الوداع ہوا ہے، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ جو حجۃ الوداع ہوا ہے نا یہ تو ذی الحجہ میں 9 تاریخ کو، اور اگلے ہی سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس نے اس وقت یہ سمجھ گئے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں. تو یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور اب جو ہے اگلی صورت ہے سورہ لہب. تو اب اس کے لیے ٹائم باقی نہیں بچا ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم کل اس کی تفسیر پہلے بیان ہوگی سورہ لہب کی، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.